اس جسم کو قبر کے کیڑے نے کھانا ہے۔ بنا لو جسم کو کتنا موٹا بناتے، بنا لو جسم کو کتنا خوبصورت بناتے۔ جم میں 2-2 گھنٹے جا رہے ہو نا جسم بنانے کے لیے، مجھے کوئی اختلاف نہیں، میں تو سنیوں کہتا ہوں، جوانوں کہتا ہوں، جاؤ جم کرو، جسم بناؤ، لیکن 2 گھنٹہ جسم بنانے کے لیے دے رہے ہو نا، تو 10 منٹ مسجد میں جسم کو بچانے کے لیے بھی دے دیا کرو۔ جم میں جاؤ گے تو جسم بنے گا، مسجد میں آؤ گے تو قبر میں جسم محفوظ رہے۔ اگر خدا کو راضی کر لیا کفن بھی میلا نہیں ہوگا، اللہ کو راضی کر لیا کفن بھی میلا نہیں ہوگا، اور اللہ راضی نہ ہوا تو انجام کیا ہے؟ آؤ دیکھو۔ حضرت سعید ابن مسیب روایت بیان کرتے ہیں، دل کے کانوں سے سننا۔ میں پہلی مرتبہ ورثہ آیا ہوں اور مجھے نہیں پتا اہل ورثہ کون سی تقریر کو پسند کرتے ہیں، لیکن میری عادت ہے کہ میں پبلک کی پسند کی کم کرتا ہوں، کیونکہ مجھے آپ کو نہیں، مجھے اس کا خیال ہے کہ رب کی بارگاہ میں کچھ جواب دینا ہے۔ بلکہ میں نے تو یہ بھی سن رکھا اپنے بڑوں سے اور روایتیں بھی پڑھ رکھی ہے، بہت پڑھا لکھا نہیں ہوں لیکن پڑھ رکھی ہے، کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب مقرروں کو اور خطیبوں کو دیا جائے گا۔ جب یہ بات پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم کہاں ہیں، سب کو نصیحت آسان ہے، خود کو نصیحت مشکل ہے۔ اللہ اکبر، سوچے تو صحیح قوم کا حال کیا۔ سعید ابن مسیب کہتے، بہرحال آپ بور ہو رہے ہوں گے تو آپ کو آنے والے ہمارے امیر خطیب کا انتظار ہے، حضرت تشریف لائیں گے اور وہ بہت بہترین گفتگو کرتے، بہترین سن لی، بہترین سنو گے، بیچ میں تھوڑا سا کڑوا بھی آپ ہضم کر لیں یا برداشت کر لیں، میں سمجھوں گا کہ اہل ورثہ نے بڑی محبت دی۔ سعید ابن مسیب کہتے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مشہور تابعی ہیں، مولا علی کے شاگرد ہیں، فرماتے ایک بار میں مولا علی کے ساتھ قبرستان گیا، ہم بھی جاتے قبرستان، ادھر سے کھلکھلاتے گئے ادھر سے کھلکھلاتے نکل گئے۔ پلاٹ کی بات قبرستان میں ہوتی ہے، دکانوں کی بات قبرستان میں ہوتی ہے، رشتوں کی بات قبرستان میں ہوتی ہے، اب تو قبرستان میں کھانا پینا بھی ہوتا ہے۔ یہ حالت ہے۔ اور قبرستان حضور جاتے تھے تو کیا حال ہوتا تھا، تھوڑا سا اس پہ نظر کر۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ ایک جنازے میں گیا تو جنازہ رکھ دیا گیا تو حضور علیہ السلام بیٹھ گئے اور بیٹھے بیٹھے قبر کو دیکھتے تھے اور میت کو اتارتے ہوئے دیکھتے تھے۔ حضور اتنا روئے کہ داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی اور مٹی جو زمین میں تھی وہ بھی تر ہو گئی، کیچڑ ہو گیا وہاں۔ ہم نے کہا آقا کیوں رو رہے؟ فرمایا قبر کو یاد کر کے رو رہا، جس کے آنے سے قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنتی، وہ حضور قبر کو دیکھ کر رو رہے۔ کچھ تو ہوگا قبر میں، تعلیم امت کو تعلیم دینا مقصد ہے۔ ہم نے کب رویا؟ قبروں کو دیکھ کر کھلکھلاتے گئے، کھلکھلاتے نکل گئے، ہزاروں قبریں دیکھی، درجنوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، اور یہ پڑھتے ہوئے دفن۔ کبھی یہ غور بھی کیا جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں نا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم میت کو مٹی دیتے وقت یہ ان آیتوں کو پڑھتے ہیں، اسی مٹی سے پیدا کیا، اسی میں ملا دیے جاؤ گے، اسی سے پھر اٹھائے جاؤ گے۔ سوچو وہ دن کتنا بھیانک ہوگا جس دن ہمیں مٹی میں ملایا جائے گا، مٹی میں ملایا جائے، عزت سے نہیں ملایا جائے گا، مٹی میں عذاب کے ساتھ ملایا جائے گا، اگر خدا کو راضی نہ کیا، اس کے محبوب کو راضی نہ۔ بلکہ میرے عزیزو قبر تو وہ ہے، ہائے ہائے ہائے۔ ابن حجر لکھتے اس روایت کو کہ ایک بزرگ کے ہاتھ پر ایک کفن چور نے توبہ کی، ایک بزرگ کے ہاتھ پر ایک کفن چور نے توبہ کی، تو بزرگ نے پوچھا تو کیوں توبہ کر رہا ہے؟ تو کہا کہ کفن چراتے چراتے میں نے بہت عبرت کی باتیں دیکھی تو اب میں توبہ کرنا چاہتا۔ تو اس وقت تو اس بزرگ نے پوچھا یہ بتا کہ تو نے تو مسلمانوں ہی کے کفن چرائے ہیں، تو نے کتنی قبریں ایسی دیکھی کہ جس میں مسلمانوں کے چہرے قبلے کی طرف تھے، اور کتنی ایسی دیکھی کہ جن کے چہرے قبلے سے پھر گئے تھے؟ تو وہ کفن چور کہتا ہے اگر میں نے 1000 قبریں کھولی تھی تو 999 لوگوں کے چہرے میں نے قبلے سے پھرے ہوئے دیکھے، اور ایک بندے کا چہرہ میں نے قبلے کی طرف دیکھا۔ یہ قبر کا حال ہے۔ انہوں نے اپنے استاد کو خط لکھا
کہ کفن چور نے میرے ہاتھ پہ توبہ کی ہے، اور اب وہ کہتا ہے کہ میں نے 1000 لوگوں کی اگر قبر کھولی ہے تو 999 کے چہرے قبلے سے پھرے دیکھے، ایک بندے کا چہرہ قبلے کی طرف دیکھا، تو یہ قبلے سے چہرے کیوں پھر جاتے قبروں میں؟ قبر کے اندر قبلے سے چہرہ کیوں پھر جاتا ہے؟ تو ان کے استاد لکھتے ہیں کہ بات یہ ہے، جو لوگ دنیا میں حضور کی سنت کے خلاف عمل کرتے ہیں، مرنے کے بعد ان کے چہرے قبلے سے پھر جاتے ہیں۔ جو سنت کے خلاف عمل کرے ان کے چہرے قبر میں پھر جاتے ہیں قبلے سے۔ جو فرض بھی ادا نہ کرے، جو فرض بھی ادا نہ کرے، جن کی زندگی میں فرض بھی سنت کے خلاف، یعنی داڑیاں منڈائی، مرنے کے بعد چہرہ قبلے سے پھرا ہوا، شراب پیا چہرہ پھرا ہوا، غیبت کی چہرہ پھرا، حرام کھایا چہرہ پھرا ہوا ہوگا،